السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ واقعات آپ کے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، آج میں جو دو واقعات آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان واقعات میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور پھر غیر نبی کو وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہ ہے، وہ بھی ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے کتب حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، اور اہل سنت الجماعت کا عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وسیلہ بنانا جائز ہے۔ یہ سماعت فرمائے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک میں جب بھی لوگ قحط زدہ ہو جاتے، قحط میں مبتلا ہو جاتے، تو حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ حضور کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرتے، اور دعا اس طرح کرتے کہ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں ہمیشہ نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے، تو تو ہمیں خوب سیراب فرمایا کرتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے پیارے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، ان کے وسیلے سے تو ہم پر بارش برسا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کبھی بھی ایسا موقع آیا قحط سالی کا، اور جب کبھی بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر عمر فاروق نے دعا کی ہے، ہر مرتبہ پانی پڑتا ہی گیا۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کرتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتے جیسا کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے، لہٰذا اے لوگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے ساتھ حضور کا طریقہ اپناؤ، اور انہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بناؤ۔ حضرت گرامی، ان دونوں واقعات سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وسیلہ بنایا کرتے تھے، اور پھر انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود وسیلہ بنایا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی انہیں وسیلہ بنانے کا حکم دیا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ غیر نبی کو بھی وسیلہ بنانا جائز ہے۔ اور پھر کسی صحابی نے آپ کے اس عمل پر اعتراض بھی نہیں کیا، جس سے پتہ چلا کہ صحابہ کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ وسیلہ بنانا جائز ہے۔ حضرت گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایران سے ایک سفیر آیا امیر المومنین سے ملنے کے لیے۔ جب مدینہ پاک میں داخل ہوا تو لوگوں سے پوچھا کہ بھائی، آپ کے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے، وہ یا مسجد میں ہوں گے یا پھر جو ہے بیت المال کے اونٹ چرا رہے ہوں گے، ان دونوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ آپ انہیں تلاش کر لیجئے۔ سفیر ایران سے آیا تھا،
اسی لیے کہ مدینے سے سفارتی تعلقات پیدا کرنا ہے. اسی وجہ سے تمام ممالک کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی نئے ممالک سے کچھ سفیر بنا کر جس کو بھیجا جاتا ہے، وہاں پر کچھ رابطہ قائم کیا جاتا ہے، تو کچھ تحفے تحائف دے کے بھیجایا جاتا ہے. تو یہ سفیر ایرانی سفیر بھی اپنے آتے وقت 3 تحائف لایا، ایک خوبصورت کنیز اور ایک بہت ہی عمدہ قسم کا عطر اور ایک زہر کی شیشی جو بہت ہی جس میں خطرناک زہر تھا. بہرحال انہوں نے ان تحفوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا. لوگوں نے پتہ بتایا کہ مسجد میں ہے. گئے تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا کہ میں ایران کا سفیر ہوں، وہاں کے بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، اور وہاں کے بادشاہ نے آپ کے لیے تحائف بھیجے ہیں. آپ نے فرمایا کیا تحائف ہے؟ تو اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عطر کی شیشی پیش کی. اس کے بعد خوبصورت کنیز تھی اس کو پیش کیا، اور اس کے بعد وہ زہر کی شیشی، اور کہنے لگا کہ حضور یہ زہر بہت ہی زیادہ جان لیوا زہر ہے. یہ اگر اس کا تھوڑا سا کوئی نہر میں اگر پڑ جاتا تو انہیں ساری نہر کو زہریلا کر دیتا ہے. آپ نے وہ دونوں چیزوں کو بھی قبول فرما لیا اور ایک صحابی کو آواز دے کر بلایا، اور آپ نے عطر کی شیشی ان کے حوالے کی اور کہا کہ مسجد نبوی میں سارا عطر چھڑک دو. اور اس کے بعد جو کنیز تھی حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ فلاں صحابی کی وہ شادی نہیں، مجھ سے بلاؤ. وہ شخص آیا تو آپ نے اس کے عقد میں اس کنیز کو دے دیا. اس کے بعد اب بچا آپ کے پاس زہر حلال کی شیشی بچی تھی. آپ نے شیشی کا ڈانٹ کھلا اور بسم اللہ لا یضر مع اسمی شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم کہتے ہوئے سارے کا سارا شیشی پی گیا آپ نے. اب وہ جو ایران کا سفیر کانپنے لگ گیا کہ جو زہر کا ایک قطرہ ایک نہر کو زہریلا بنا دیتا ہے، اور حضرت عمر فاروق نے پورے کا پورا زہر پی لیا کہ الحمدللہ. آپ نے کہا آپ کے اوپر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس سامنے سفیر جو کانپ رہا تھا، پسینے جس کے چھوٹ رہے تھے، خوف سے لرزاں تھا، آپ نے فرمایا تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بولنے لگے اللہ تعالیٰ نے قسمت میں جہاں جیسی موت رکھا ہے آدمی ویسا مر ہی جاتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اتنا کامل اعتماد تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ وقت سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ وہ لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے ان لوگوں کو قبول فرما لیا تھا. بہرحال تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمیں ایسے بے شمار جو واقعات ملتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل کے واقعات میں آپ کی رعایہ پروری کے تعلق سے چند واقعات کل آپ کی خدمت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.